اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان حضرت موسیٰ علیہ السلام جاری ہے، اور کل یہاں آ کر معاملہ روکا تھا کہ اس وقت ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی جب وہ فرعون جس نے خود چیلنج کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ جو نشانیاں دکھا رہے ہیں یہ عصا کا اژدہا بن جانا اور یہ سب تو جادو ہے، میرے پاس آپ سے کئی گنا زیادہ بڑے بڑے جادوگر ہیں، تو ایسا کرتے ہیں کہ آ جائیں میدان میں، آ جائیں مقابلہ کر لیتے ہیں، اگر میرے جادوگروں نے آپ کے جادو کو ختم نہ کر دیا تو پھر کہیے گا۔ اس کے اپنے چیلنج کے مطابق میدان لگا، ایک تہوار تھا، وہ ساری تفصیلات آپ سمجھیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا اور وہ بڑا سا اژدہا بن گیا اور وہ جادوگروں کی تمام لاٹھیوں کو، سانپوں کو، سب کو کھا گیا، تو وہی جادوگر جو اب سے کچھ دیر پہلے تک فرعون کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، خدا خدا کہہ رہے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ رہے تھے، وہ سب سجدے میں گر گئے کہ یقیناً یہ معجزہ ہے، یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ جس کی فیلڈ ہوتی ہے اس سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو کل ہم نے بات یہاں چھوڑی کہ اب فرعون کیا کرے گا، اب تو اس کے اپنے جادوگر اس کے خلاف ہو گئے اور دنیا نے منظر دیکھ لیا، اس لیے کہ میدان سجا ہوا ہے۔ بہرحال تو اب جب فرعون اور اس کے درباریوں اور جادوگروں اور عوام سب نے جان لیا کہ جادو سے بنائے گئے سانپ جھوٹے تھے، عصا اور اس کو پھینکنے والے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان کے بھائی اور انہیں بھیجنے والا اللہ رب العالمین حق ہے، لیکن جادوگروں کو اس کا صحیح اندازہ ہوا چونکہ ظاہر ان کی فیلڈ تھی۔ ایک اور کام ہوا، ابھی فرعون اور اس کی پہلی قوم، اس کی قوم اس شکست کو سنبھال نہیں پائے تھے۔ میں نے عرض کیا اس طرح کیا منظر ہوا، بڑے بڑے عظیم جادوگر اللہ کا کلمہ پڑھتے ہوئے اس کے حضور سجدے میں گرنا شروع ہو گئے۔ اللہ نے اپنے انبیاء کو فتح عظیم عطا فرمائی۔ اب کیا ہونا چاہیے تو سورہ نے، اب تو فرعون کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن ہی نہیں تھی نا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لیتا، کیونکہ یہ اس کا چیلنج تھا۔ یعنی پہلے کل اس نے دربار میں کیا کہا تھا کہ اچھا اگر آپ ہیں نبی تو نشانیاں دکھائے، خود کہا تھا، جب نشانیاں دکھائیں تو کیا کہا، نہیں یہ تو جادو ہے۔ اس کے بعد خود کہا تھا کہ اچھا دربار میں آئے، یہ میدان میں آئے، میرے جادوگروں سے مقابلہ کریں، خود کہا تھا۔ اب جب وہ جادوگر خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں موسیٰ برحق ہے، تو اب تو اس کو مان جانا چاہیے تھا نا۔ اب اس نے کیا کہا، فرعون اور مصری بھی ایمان لے آتے، چاہیے تو یہ تھا، لیکن فرعون اپنے تکبر پر اکڑ گیا، شدید غصے میں اپنے درباریوں کے ساتھ نیچے میدان میں آیا اور جادوگروں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم سب نے سجدہ تو کیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم سب نے نعرہ تو بلند کیا ہے، لیکن میرا نعرہ نہیں ہے، وہ میرا سجدہ نہیں ہے، تم لوگوں کا رخ میری طرف نہیں تھا، اور میں اپنے علاوہ کسی دوسرے خدا کو نہیں مانتا نعوذ باللہ جس کو سجدہ کیا جائے، تو مجھے بتاؤ تم نے کس کو سجدہ کیا ہے؟ جادوگروں نے کہا ہم نے حقیقی خدا یعنی اللہ رب العالمین کے حضور سجدہ کیا ہے۔ فرعون نے کہا میں نے تو تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دی تھی۔ جادوگروں نے کہا اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے تیری یا کسی اور کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ منظر بدل گیا ہے۔ فرعون نے حیرت سے پوچھا ارے میری موجودگی میں بھی کوئی ہے جو تمہیں سجدہ کرنے پر مجبور کر دے؟ بادشاہ میں، شہنشاہ میں، سلطنت میری، مملکت میری، وزراء میرے، عوام میری، رعایا میری، کہنا میرا کیوں نہیں، میرے احکام کیوں نہیں مانو گے؟ کہنے لگے جادوگر ہم دنیا کے سب سے بڑے جادوگر ہیں، ہمیں پتہ ہے جادو کیسے ہوتا ہے اور جادو کے اثرات کیا ہوتے ہیں، ہم نے تو اپنی زندگی کا سب سے بڑا جادو تیار کیا تھا اور تو خود دیکھ رہا تھا کہ ہماری تعداد کتنی زیادہ ہے، اس جادو میں ہم نے ایک دوسرے سے کولیبریٹ بھی کیا تھا، تعاون بھی کیا تھا، لیکن ہمارے جادو کو جس اژدہے نے لمحوں میں نیست و نابود کر دیا وہ اژدہا موسیٰ کے عصا سے وجود میں آیا تھا، اور وہ اژدہا بناوٹی نہیں تھا، حقیقی تھا، اور حقیقی پیدائش تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کر سکتا ہے۔ اب اللہ کی ثنا کر رہے ہیں فرعون کے جادوگر، تو وہ کہنے لگے بھئی ہم نے نہ موسیٰ کو سجدہ کیا ہے نہ ہارون کو سجدہ کیا ہے، ہم ان کے پیغام پر ایمان لے آئے ہیں، نہ ہم نے اس اژدہے کو کچھ، ہم نے اللہ رب العالمین کو سجدہ کیا۔ اب فرعون کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، یہ سننا تھا کہ فرعون آگ بگولا ہو گیا، اس لیے کہ لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ اس کو خدا مانتے تھے ان کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کے خدا نے اس کو شکست دی تھی، اس طرح کہ اللہ کے بھیجے ہوئے موسیٰ اور ہارون کے اژدہے فرعون کے بھیجے ہوئے جادوگروں کو نیست و نابود کر چکے تھے، اور لاکھوں انسانوں کی موجودگی میں یہ سارا معاملہ ہو گیا۔ اب فرعون نے کیا کیا، ایک نئی اسٹریٹجی بنائی اس نے، عوام کو، جادوگروں کا معاملہ آپ نے تفصیل سے سن لیا، عوام بھی کھڑے ہیں نا ساتھ جو کہ تماشا دیکھنے آئے تھے،
فرعون نے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ان کو مخاطب کر کے کہا لوگوں ہم نے ایک بڑی سازش پکڑ لی ہے. وہ کیا؟ وہ سازش یہ ہے، یہ وہی فرعون کہہ رہا ہے، یہ سازش یہ ہے کہ بھائی اس مقابلے سے پہلے جو جتنے جادوگر ہیں نا جو بھی ایمان لے آئے، اس مقابلے سے پہلے جادوگروں اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان گہرے تعلقات تھے. انہوں نے مل کے تمہیں اللہ اللہ بیوقوف بنانے کی کوشش کی. اپنے الفاظ میں انہوں نے سازش تیار کی کہ اپنا جادو لائیں گے، اور موسیٰ علیہ السلام تو خود ان کے سردار ہیں، وہ اپنے جادو کے ذریعے ان کے جادو کو ختم کر کے تاثر دیں گے. سارے کا سارا پلانڈ تھا. اب مصر کے عوام تو پہلے ہی کافر تھے. عوام نے کیا ریسپونڈ کیا یہ امپورٹنٹ ہے. عوام فرعون کے بہکاوے میں آ گئے. تو اب فرعون نے اس عمل کو نیوٹرلائز کیا کہ ادھر فرعون ہے، ادھر موسیٰ و ہارون ہے، ادھر جادوگر ہیں، ادھر عوام ہے. فرعون نے عوام کو کنونس کر لیا سمجھو. تو اب پھر دربار میں میدان میں ایک عجیب منظر ہو گیا. عوام نے پھر فرعون کے خدا ہونے کے جھوٹے نعرے لگانا شروع کر دیے. اب فرعون جادوگروں سے چونکہ اب اس کو عوام سے سپورٹ مل گئی نا، اب فرعون نے جادوگروں کو مخاطب کر کے کہا میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پیر کٹوا کے کھجور کے درختوں پر سولی چڑھوا دوں گا، اور میں دیکھتا ہوں نعوذ باللہ کہ تمہارا خدا مجھے اس کام سے کیسے روکتا ہے. جادوگروں کا جواب سنیں. کہتے ہیں اے فرعون تجھے زیادہ سے زیادہ اس دنیا میں ہمارے اللہ نے کچھ اختیار دے رکھا ہے نا، لیکن آخرت میں تو تجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا نا. جس رب نے ہمیں سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے وہی رب ہماری حفاظت بھی کرے. اللہ فرعون ان کی بے خوف باتیں سن کر اتنا خوف زدہ ہو گیا، ان کی بے خوف باتیں سن کر خود اتنا خوف زدہ ہو گیا، کیونکہ ایک انبلیویبل سی سچویشن تھی نا اس کے لیے کہ اس نے دھمکی تو دی لیکن باہر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. اب کیا ہوا؟ کہانی آگے بڑھتی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اپنی قوم بنی اسرائیل کے پاس. آپ کو یاد ہے نا دربار میں مطالبہ کیا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم پر. کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جائیں فرعون کے دربار میں اور فرعون سے کہیں بنی اسرائیل کو چھوڑ دے، انہیں جانے دے مصر سے، اور وہ نہیں مانا اور یہ سارا واقعہ ہو گیا. اب موسیٰ علیہ السلام گئے بنی اسرائیل کے پاس، وہاں کے لوگوں کو عبادت کی تلقین کی، اپنے لوگوں کو صبر کی تلقین کی. لیکن بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کے علاوہ سب لوگ اتنے زیادہ ڈرے ہوئے تھے فرعون سے کہ بہت کم لوگ ہی موسیٰ علیہ السلام پر اعلانیہ ایمان لائے. اللہ کہانی آگے بڑھتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جاؤ فرعون کے دربار میں، جا کر دوبارہ بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیجئے اے موسیٰ. اور اگر وہ نہ مانے، پہلے ایک ڈائیلاگ ہوا تھا، اب اللہ تعالیٰ مزید احکامات دے رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام. کہا جائیے ایک بار پھر فرعون کے دربار میں، پھر سے وہی بات دہرائیے. اگر وہ نہ مانے تو اسے صاف الفاظ میں بتا دیجئے گا فرعون کو کہ فرعون اگر تم نے نہیں، الفاظ ظاہر ہمارے، اگر تم نے نہیں مانا نا تو اللہ پے در پے تم پر عذاب نازل کرے گا. اب کھلے الفاظ میں وارن کرنے کا حکم ہو گیا موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نے یہی کیا. دربار گئے، یہ ساری بات کی. فرعون نے جواب میں موسیٰ علیہ السلام سے کہا بنی اسرائیل میرے غلام ہیں، میں ان کا خدا ہوں. نعوذ باللہ. موسیٰ جاؤ، جائیے اپنے اللہ، ظاہر وہ تو ایک الگ انداز سے مخاطب کرتے، جائیے اپنے اللہ سے کہہ دیجیے کہ وہ جو چاہے کر لے، میں بنی اسرائیل کو آزاد نہیں کروں گا، تو کرنا ہے کر لیجیے. جواب سنیے موسیٰ علیہ السلام کا. کہا فرعون جاؤ، اب میرے رب کا حکم سنو. میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ فرعون کو بتا دو کہ اگر اس بات کو نہیں مانا تو کل سے مصر کا حال یہ ہوگا کہ کسی مصری کو پینے کا پانی نہیں ملے گا. تو کیا ہوگا؟ کسی جانور کو پینے کا پانی نہیں ملے گا. اچھا کیا ہوگا؟ کھیتی باڑی کے لیے پانی نہیں ملے گا مصر میں کسی کو. یہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں مصر کے بادشاہ فرعون سے. بظاہر تو بڑی ناممکن سی بات لگ رہی ہے نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پانی جیسی بیسک چیز یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے تمام مصر کا پانی، چاہے وہ دریائے نیل کا پانی ہو،
کنویں کا پانی ہو، چشموں کا پانی ہو، گھروں میں محفوظ کیا ہوا پانی ہو، میرا رب تمام پانی کو خون میں بدل دے گا، خون میں بدل دے گا۔ یہ کہا موسیٰ علیہ السلام دربار سے نکل کر دریائے نیل گئے، اپنے اسی عصا کو لیا، دریا کے پانی سے چھوا، دیکھتے ہی دیکھتے مصر کے پانی کا ایک ایک قطرہ خون میں بدل گیا۔ ذرا ایک لمحے کو سوچئے، میں جب یہ واقعہ لکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ اگر صرف کسی جگہ سے ویسے کسی نل سے ایک لمحے کو جو خون آنا شروع ہو جائے، کیا حال ہوتا ہے؟ پورے مصر میں تہلکہ مچ گیا۔ اب مصر کا حال یہ، ہر جگہ خون ہی خون ہے۔ اب فرعون کیا کرے گا؟ کل عرض کریں۔